यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक़्त हम तारीख़ की पहली किताब बाब 11 और उसकी आयत 5 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 11 ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 12 पे गौर करें। तो प्यारे भाई और बहन, अब हम खुदा का कलाम शुरू करेंगे। हम उठाएंगे तारीख़ की पहली किताब बाब 13। ये हिस्से में हम खुदा के नज़रिए को देख सकते हैं। खुदा का नज़रिया क्या था जब दाऊद पहली मर्तबा खुदा के अहद के संदूक को यरूशलेम में ला रहे थे। गाजियों के ज़माने में जब फिलिस्तीनियाँ इसराइलियों के साथ जंग कर रहे थे तो इसराइलियाँ जंग हार गए और फिलिस्तीनियाँ ये अहद के संदूक को अपने इलाके में ले लेके चले गए। मगर इस दौरान खुदा फिलिस्तीनियों पे अपना कहर जाहिर करा और फिलिस्तीनियाँ समझ गए कि खुदा का कहर इसलिए उन पे है क्योंकि ये खुदा के अहद के संदूक को अपने पास रखे हैं। तो फिलिस्तीनियाँ ये अहद के संदूक को वापस एक नए बैल के बंडी में रख के इसराइलियों के इलाके में भिजा दिए और वो वक़्त से लेके अब तक ये अहद का संदूक खरियात यारिम में अमीनादाब के घर में था। अब दाऊद कोशिश करते थे ये अहद के संदूक को यरूशलेम में लाने के लिए और खुदा दाऊद के ये ख्याल पे गौर करा क्योंकि दाऊद रूहानी बातों पे जोर दे रहे थे। मगर दाऊद शुरू करते सो करते एक गलत कदम उठाते हैं और ये बात हम कलाम में देखेंगे। हम पढ़ेंगे बाब 13 और उसकी आयत 1। और दाऊद ने उन सरदारों से जो 1000 और 100 पर थे, यानी हर एक सर लश्कर से सलाह ली। प्यारे भाई और बहन, अब दाऊद इसराइल के एक नए बादशाह हैं। उन्होंने जैसा तख्त पे बैठते हैं उनके पास ज़बरदस्त इरादे हैं और वो ये कि उन्होंने चाहते हैं कि खुदा के अहद के संदूक को यरूशलेम में लाना। मगर ये फैसला उन्होंने अकेले में नहीं करते हैं बल्कि हर एक सरलश्कर से सलाह लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि दाऊद यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करी कि उन्होंने अपने सरदारों से सलाह लिए। उनको ये लोगों से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी। खुदा उनकी रहबरी कर रहा था और उनको अपने साथ ले लेके चल रहा था। दाऊद को इंसानी सलाह की ज़रूरत नहीं थी। प्यारे भाई और बहन, आज कई कलीसियाओं में ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है क्योंकि कई लोग कलीसिया के कामों में अपनी एक टांग डालना चाहते हैं, यानी कि उन लगा कलीसिया के फैसले लेना चाहते हैं। मगर असलियत देखेंगे तो उनमें कई ऐसे लोग भी हैं जो मसीह पे ईमान भी नहीं लाए हैं। जो इंसान का रिश्ता यीशु मसीह के ज़रिए से खुदा के साथ नहीं है तो वो इंसान कलीसिया के रूहानी बातों में क्या सलाह दे सकता है। सोचो, कई मर्तबा ऐसा होता है कि उनके फैसलों के ज़रिए से कलीसिया मुसीबत में आ जाती है। अब हम पढ़ेंगे आयत 2 और 3। और दाऊद ने इसराइल की सारी जमात से कहा कि अगर तुमको अच्छा लगे और खुदावन हमारे खुदा की मर्जी हो तो आओ हम हर जगह इसराइल के सारे मुल्क में अपने बाकी भाइयों को जिनके साथ काहिन और लावी भी अपने नवाहिल दर शहरों में रहते हैं कहला भेजें ताकि वो हमारे पास जमा हों और हम अपने खुदा का संदूक फिर अपने पास ले आएं क्योंकि हम सौल के अय्याम में उसके तालिब न हुए। प्यारे भाई और बहन, सौल के ज़माने में सौल अपना कदम नहीं उठाए ये अहद के संदूक के बारे में सोचने के लिए।
وہ زمانے میں مسکن میں خدا کی عبادت کرنے کے بارے میں سوچے نہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لاویاں جن کو خدا کی اور اسرائیلیوں کے خدمت گزاری کے لیے چنا گیا تھا تتر بتر ہو گئے، اور اب سارے اسرائیل میں پیغام پہنچایا گیا کہ داؤد عہد کے صندوق کو یروشلم میں لانا چاہتے ہیں۔ آیت 4 پڑھیں گے۔ تب ساری جماعت بول اٹھی کہ ہم ایسا ہی کریں گے، کیونکہ یہ بات سب لوگوں کی نگاہ میں ٹھیک تھی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سب مل کے یہ فیصلہ کرے اور سب کے سب ایک ہو کے یہ فیصلے پہ قائم رہے۔ سب کے سب چاہتے ہیں کہ خدا کے عہد کے صندوق کو یروشلم میں لائے۔ آیت 5 پڑھیں گے۔ تب داؤد نے مصر کی ندی سیہور سے حمات کے مدخل تک کے سارے اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خدا کے صندوق کو قریات یریم سے لے آئیں۔ پیارے بھائی اور بہن، سیموئیل کی پہلی کتاب باب 7 میں بتایا گیا ہے کہ خدا کے عہد کا صندوق کو قریات یریم کو لے جایا گیا اور وہاں رکھا گیا، کیونکہ عہد کے صندوق کے ساتھ جو ان کا تجربہ ہوا ان کے لیے بہت ہی خراب تھا۔ آیت 6 پڑھیں گے۔ اور داؤد اور سارا اسرائیل بلا کو یعنی قریات یریم کو جو یہودا میں ہے گئے تاکہ خدا کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں، جو کروبیوں پر بیٹھنے والا خداوند ہے اور اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ پیارے دوست، یہ پکی بات ہے کہ خدا عہد کے صندوق میں نہیں تھا، نہ کروبیوں کے بیچ میں، مگر وہ جگہ انہیں اپنے لیے قائم کرا تاکہ لوگ اس کے حضوری میں جمع ہوئے۔ خدا صندوق میں نہیں تھا، مگر اس کی موجودگی وہاں تھی۔ اب ہم آیت 7 پڑھیں گے۔ اور وہ خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی پر رکھ کر ابیناداب کے گھر سے باہر نکال آئے، اور عزا اور اخو گاڑی کو ہانک رہے تھے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا بتا دیا تھا کہ خدا کے عہد کے صندوق کا کیسا استعمال کرنا ہے اور کیسا اٹھانا ہے۔ مسکن کے جو دوسرے چیزاں تھے بیل بنڈی میں ڈال کے لے جا سکتے تھے، مگر عہد کے صندوق کو نہیں۔ اب میں آپ کا خیال وہ بات پہ لانا چاہوں گا جہاں خدا عہد کے صندوق کے بارے میں موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ہم پڑھیں گے گنتی کی کتاب باب 4 اور اس کی آیت 15۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جب ہارون اور اس کے بیٹے مقدس کو اور مقدس کے سب اسباب کو ڈھانک چکے، تب خیمہ گاہ کے کوچ کے وقت بنی قیہات اس کے اٹھانے کے لیے آئے، لیکن وہ مقدس کو نہ چھوئیں، تا نہ ہو کہ وہ مر جائے۔ خیمہ اجتماع کی یہی چیزیں بنی قیہات کے اٹھانے کی ہیں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا کے صندوق کو بیل بنڈی میں رکھ لے کے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ خدا کے صندوق کو کندھوں پہ اٹھانا تھا۔ مگر کیوں؟ میرے بھائی، خدا کا صندوق یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتا ہے، اور آج بھی جو ہے ایک ایک کو جو ہے مسیح کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ یہ چیز کو کئی لوگ آسان طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ اپنے کندھوں پہ اٹھانا ہے۔ گلاطیوں کے خط میں پولس بولتے ہیں، ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ پیارے بھائی اور بہن، جیسا میں بول چکا ہوں کہ کئی لوگ آسان طریقے سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے دوست، خدا کے کلام کو باہر لانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ خرچے کے بارے میں سوچتے، ہم بیل بنڈی میں نہیں رکھ سکتے، ہم کو اٹھانا ہے۔ ہر ایک کو اپنے اپنے
कंधे पे उठाना है। हम में से हर एक को अपने कंधों का इस्तेमाल करना है खुदा के कलाम को वो लोगों तक पहुंचाने के लिए जो गुमराह हो गए हैं और जिनको खुदा के कलाम की ज़रूरत है। खुदा जो है खुशखबरी को आसानी के साथ नहीं लेता है, बल्कि चाहता है कि हम मेहनत करें। खुशखबरी को आसमान में लिखने वाला नहीं है खुदा, याद रखो। खुशखबरी को खुदा अपने फर्जंदों के ज़रिए से लोगों तक पहुंचाना चाहता है। आयत 8 पढ़ेंगे। और दाऊद और सारा इस्राएल खुदावन के आगे बड़े ज़ोर से गीत गाते और बरबत और सितार और डफ और झांझ और तुरही बजाते चले आते थे। हमको मालूम होना चाहिए कि दाऊद को जो है गाना बजाना बहुत ही पसंद था, मगर खुदा के शान में, और ये एक खुशी का दिन था कि खुदा का अहद का संदूक यरूशलेम आ रहा था। मगर खुशियाँ तो मना रहे थे, मगर किसको भी इस बात का पता नहीं था कि ये खुशियों के बीच में एक हादसा होने वाला है। आयत 9 और 10 पढ़ेंगे। और जब वो कैदुन के खलिहान पर पहुँचे तो उज़ा ने संदूक के थामने को अपना हाथ बढ़ाया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावन का कहर उज़ा पर भड़का और उसने उसको मार डाला, इसलिए कि उसने अपना हाथ संदूक पर बढ़ाया था और वो वहीं खुदा के हुजूर मर गया। प्यारे भाई और बहन, या उज़ा की मौत क्यों हुई? क्योंकि उन लगा गलत काम करे। जिस तरह से संदूक को उठाना था, यानी कि जिस तरह से संदूक को उठाया जाना था, उस तरीके से नहीं उठाए। ये लोगों की गवाही या सही नहीं थी। अब आप शायद ये बोलेंगे कि खुदा यहाँ अच्छा नहीं करा। क्या सिर्फ हाथ लगाने से इतनी बड़ी सजा? प्यारे दोस्त, मैं ये बात आपको अभी बोल चुका हूँ और एक मर्तबा बोलना चाहूँगा कि खुदा का अहद का संदूक गाड़ी पे नहीं रहना था, बल्कि कंधों पे रहना था। और दूसरी बात ये कि उज़ा को जो है वो संदूक को हाथ लगाने का हुक्म नहीं था। उज़ा को वो अहद के संदूक पे हाथ डालने की ज़रूरत नहीं थी। आज कई लोग हैं जो खुदा के कामों में हाथ डालने की कोशिश करते, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। ये लोग खुदा के कामों में हाथ डालना क्या है? खुदा के कामों में दखल अंदाजी करे वैसा है। खुदा के कामों में दखल अंदाजी करना गुनाह है, और अगर खुदा के कामों में दखल देने की कोशिश करेंगे तो खुदा उठा के बाहर फेंक देगा, यानी कि अपने रास्ते से हटा देगा। आयत 11 पढ़ेंगे। तब दाऊद उदास हुआ, इसलिए कि खुदावन उज़ा पर टूट पड़ा, और उसने उस मकाम का नाम परेज उज़ा रखा, जो आज तक है। प्यारे भाई और बहन, या दाऊद को अच्छा नहीं लगा। खुशियाँ मना लेके जा रहे तो थे, मगर एक हादसा होगा। बोलने का मतलब यह है कि ये हादसा होने की वजह से जो खुशियाँ मना रहे थे वो खुशियाँ ख़त्म हो गई, और दाऊद जो है उदास हो गए। आयत 12 पढ़ेंगे। और दाऊद उस दिन खुदा से डर गया और कहने लगा कि मैं खुदा के संदूक को अपने यहाँ क्यों कर लाऊं? प्यारे भाई और बहन, कितने नई मर्तबा हम अपने तरीक़े से काम करने की कोशिश करते, और जब हम ना कामयाब हो जाते हैं तो हम खुदा को खुसरवार ठहराते है ना। हम बोलते हैं मैं ये काम खुदावन के लिए कैसा कर सकूँगा। मेरे भाई, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है अपने आप को खुदा के हवाले करना पड़ेगा और खुदा के मर्ज़ी के साथ चलना पड़ेगा। अगर आप खुदा के मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चलेंगे तो ये पक्की बात है कि आप ज़िंदगी भर नाकामयाब रहेंगे। आयत 13 और 14 पढ़ेंगे, जो कि ये बाप के आखिरी आते हैं। सो दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊद के शहर में ना लाया, बल्कि
اسے باہر جتی عبید آدم کے گھر میں لے گیا۔ سو خدا کا صندوق عبید آدم کے گھرانے کے ساتھ اس کے گھر میں 3 مہینے تک رہا، اور خداوند نے عبید آدم کے گھر کو اور اس کی سب چیزوں کو برکت دی۔ تو یہاں باب 13 ختم ہوتا ہے، اور داؤد یہ ارادہ کرتے ہیں کہ انہوں خدا کے عہد کے صندوق کو داؤد کے شہر میں نہیں لائیں گے، مگر یہاں ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ جب عہد کا صندوق عبید آدم کے گھر میں رکھا گیا تو خدا کے برکت کا ہاتھ ان کے گھرانے پہ اور ان کے ہر چیز پہ تھا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کو ہمارے دل میں رہنے کی اجازت دیں گے تو خدا صرف ہم کچھ برکت نہیں دیں گا، بلکہ ہم کو برکت دینے کے ساتھ ساتھ ہمارے گھرانے کو اور ہمارے پاس جو بھی چیز ہے برکت دیں گا۔ خدا کو اپنے دل میں ہمیشہ رکھنا ضروری ہے۔ خدا کو اپنے دل میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں ہم خدا کو حاضر ناظر رکھ کے کرنا چاہیے، ہر کام اس کے موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے کرنا۔ تو یہاں ختم ہوا باب 13، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 14۔ پیارے بھائی بہن، باب 14 میں ہم دیکھیں گے کہ خدا جو ہے داؤد کو ترقی دیتا ہے اور داؤد کو مشہور کرتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑائی بھیجے۔ تو میرے دوست، داؤد اور ہیرام بڑے خاص دوست تھے۔ خدا کے کلام میں بتایا گیا ہے کہ ہیرام داؤد سے محبت رکھتے تھے، تو حکومت شروع ہوتے ہیرام داؤد کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کا گھر اور محل بنانے کے لیے۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی۔ اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لی اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ پیارے بھائی اور بہن، اب آپ شاید یہ بولیں گے کہ خدا اس کی اجازت دیا۔ بالکل، خدا داؤد کو جو ہے اجازت دیا اور بھی بیویاں کرنے کے لیے، مگر خدا کی مرضی اس میں نہیں تھی کہ داؤد اور بھی بیویاں کرنا، اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی۔ اجازت تو ضرور دیا۔ یا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اجازت دینا الگ چیز ہے اور مرضی الگ چیز ہے۔ آج دنیا میں ہمہ قسم کے گناہ لوگ کر رہے ہیں، مگر خدا کی اس میں مرضی نہیں ہے۔ سوچو، لوگ تو گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا کی مرضی اس میں ہے، بلکہ خدا وہ کام کرنے کے لیے ان کو اجازت دے رہا ہے۔ خدا انسان کو انسان کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا انسان کا کام ہے۔ اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو خدا کیا کر سکتا ہے؟ آج دنیا میں کئی خون ہو رہے ہیں، بلاತ್ಕಾریاں ہو رہی ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو خدا یہ اجازت دے رہا ہے، مگر اس میں خدا کی مرضی نہیں ہے۔ خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے راہوں پہ چلنا، گناہ نہیں کرنا، اور ایک نیک اور پاک اور بے عیب زندگی گزارنا، اور صرف ایک ہی شادی کرنا، اس سے زیادہ نہیں۔ داؤد یہاں کئی شادیاں کرے تو خدا کے مرضی سے نہیں کرے، بلکہ اپنی مرضی سے کرے۔ خدا داؤد کو کئی شادیاں کرنے کی اجازت دیا، مگر اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی، بلکہ داؤد کی یہ حرکت خدا کو مجبور کر دی ان کا انصاف کرنے کے لیے۔ داؤد کئی شادیاں تو ضرور کرے، مگر انہوں اپنے زندگی میں یہ شادیوں کی وجہ سے کافی مصیبتیں اٹھائیں۔ اب ہم آیت 9 سے 12 پڑھیں گے۔ اور فلسطینیوں نے آ کر رفائم کی وادی میں دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو وہ بال پرزم میں آئے اور داؤد نے وہیں ان کو مارا۔ اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا
چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پرزم رکھا، اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے، اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے۔ تو یہاں داؤد کو جو ہے فلسطینیوں پہ بہت بڑی جیت حاصل ہوئی۔ یہ بڑی جیت داؤد کو اس لیے ملی کیونکہ انہوں خدا کے ہدایت سے آگے بڑھے۔ انہوں خدا سے پوچھے کہ انہوں فلسطینیوں کے ساتھ لڑنا یا نہیں لڑنا۔ خدا ان کو اجازت دیا لڑنے کی، اور ساتھ ساتھ ان کا ہمت اور حوصلہ بھی یہ بات سے بڑھا کہ انہیں فلسطینیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دے گا۔ یہ مثال ہم ہمارے خدمت گزاری کے لیے بھی لینا چاہیے۔ ہم جب تک خدمت گزاری میں آگے نہیں بڑھنا، جب تک کہ ہم خدا کی نیک ہدایت نہیں لیتے ہیں۔ اگر ہم خدا کے نیک ہدایت کے ساتھ خدمت گزاری کو آگے لے کے بڑھیں گے تو ہم کو ضرور کامیابی ملیں گی۔ ہم یہ سوچتے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری میں کیوں کامیاب نہیں ہو رہے، ہم یہ سوچتے کہ ہم خدا کی خدمت گزاری یہ جگہ پہ کریں، ہم خدا کی خدمت گزاری وہ جگہ پہ کریں۔ ہم یہ سوچتے ہم ان کو یسوع مسیح کے بارے میں سنائیں، ہم ان کو یسوع مسیح کے بارے میں سنائیں، پھر کیوں ہم کو کامیابی نہیں ملتی ہے؟ میرے بھائی، خوشخبری تو آپ سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لیکن ایک بات آپ سوچو کہ وہ انسان کو خوشخبری سنانے کے لیے کیا آپ خدا کے پاس سے نیک ہدایت لیے ہیں کیا؟ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو کچھ الفاظ دینا چاہتا تھا وہ انسان کے سامنے بولنے کے لیے، اور آپ خدا کے لفظ استعمال کرنے کے بجائے اپنے لفظ استعمال کرے ہوں گے، تو سوچو آپ کو کامیابی کیسا مل سکتی ہے؟ تو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ خدا کے نیک ہدایت سے چلیں، تب جا کے آپ کو ہر ایک حصے میں آپ کی زندگی کے آپ کو کامیابی ملیں گی۔ تو میں یہاں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بل نام میں، آمین۔